اس مشن کو اپنے وجود میں سمو لیجئے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم اقبال کے جھنڈے کو ایک دفعہ پھر بلند کریں گے. پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام، اس کی آئیڈینٹی پاکستان کے علاوہ ہم کسی اور شناخت کو تسلیم نہیں کرتے. کسی لسانی، کسی صوبائی، کسی فرقہ واریت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان کا شاندار ترین مستقبل ہے انشاءاللہ. نہ وہ ملک ٹوٹے گا، نہ اس ملک کو بکھرنا ہے، اس نے بڑھنا ہے، اس نے عروج حاصل کرنا ہے. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اب جو سوال ہو بسم اللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ظاہر صاحب یو اسپوکن ویری نائسلی. میں سوال پوچھوں گا جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا. اس ہاؤس میں 40 لاکھ لوگ پاکستان بنا تھا شہید ہوئے تھے اس ملک کے لیے. ہم اس پہ بہت زارو قطار ہوتے ہیں، فیل کرتے ہیں. لیکن کیا جب ہم انڈین بلاگرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے دوپٹے سب سے پہلے جب کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا تو شاید یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ جب طارق بن زیاد نے اپنے جہاز جلائے تھے اسپین میں اور جب وہاں سے 400 پرنسس کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے لائے تھے، ہم مسلمان فخر کرتے تھے؟ جب موسیٰ بن نصیر نے جو فاتح مصر ہیں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس پہ ہم خوش ہوئے تھے. لیکن افغانستان یا عراق میں اگر 2 ملکوں کے اندر عیسائی فوجیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. کیا یہ غلط ہے کہ شاید علامہ اقبال نے کچھ ایسے مشروبات پیتے تھے جن کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے تو انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ میں مرد میدان نہیں ہوں؟ تو کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بابری مسجد کے تباہ ہونے پہ بہت افسوس کیا تھا، لیکن جب محمد بن قاسم نے دیبل پہ ان کے مندر کو تباہ کیا تھا، محمود غزنوی نے سومنات پہ حملہ کر کے ان کے خداؤں کو تباہ کیا تھا، اس وقت ہم لوگوں نے بہت خوشیاں منائی تھیں. سو از دیئر این ہپوکریسی اوور ہیئر اور پرابیبلی آئی ایم ناٹ ایجوکیٹڈ انف؟ پلیز. دیکھیے، آئیے تہذیبوں کا توازن دیکھتے ہیں. کیا مسلمانوں نے 800 سال تک اندلوسیہ پر حکومت کی اور کیا شاندار تہذیب بنائی کہ پوری دنیا سے اس وقت کی سویلائزیشن اور انسان اندلوسیہ میں آنے کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، تہذیب، انجینئرنگ، میتھمیٹکس سیکھا کرتے تھے. اور 800 سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہو. آئیے تھوڑا اس کے بعد کے وقت میں آتے ہیں کہ جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا. اور 90 سال کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ان کے نائٹس، ان کے سولجرز تک کو معاف کر دیا گیا اور ان کو سیف پیسج دیا گیا. اب یہی صلاح الدین ایوبی ایک عیسائی عورت کے بچے کے گم ہو جانے کے اوپر اتنا آنسوؤں سے روتے ہیں جب تک کہ اس کو تسلی نہیں دیتے. خلافت عثمانیہ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو 300 سال تک اسپینش انکویزیشن کے بعد نہ اسپین میں کوئی اذان دی جاتی ہے، نہ کوئی مسجد قائم رہتی ہے، نہ کوئی مسلمان باقی رہتا ہے. ان یہودیوں کو جن کو عیسائی دنیا میں مار مار کے نکالا جاتا ہے اس کو خلافت عثمانیہ پناہ دیتی ہے. اور یہودیوں نے زندگی میں اپنی تاریخ میں کبھی اتنا امن اور سکون عیسائیوں کی دور میں حاصل نہیں کیا جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں نے جب حجاز سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائے تو وہ مقابلہ برابری کا مقابلہ تھا. آگے بھی پرشین اور رومن امپائر نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں. دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیبیں تھیں، اعلیٰ ترین سویلائزیشنز تھیں. اور جو حکمتیں اور جو اس وقت کی جنگوں کے جو رواج تھے اور جو طریقہ کار تھے، مسلمانوں نے کبھی بے گناہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی نسل کشی نہیں کی. ہندوستان میں 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، لیکن ہم نے جب بھی ہماری تلواریں ٹکرائی ہیں ان کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائی ہیں. اور اس وقت کے دور کے مطابق جو رواج تھے وہ تھے. لیکن جب مسلمانوں نے 1000 سال کی حکومت قائم کی، کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے جب تلوار کی زور پر ہم نے کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے کو ذبح کیا ہو. دنیا مانتی ہے آج کہ سب سے زیادہ ٹالرنٹ، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، درگزر کرنے والی ریاستیں انسانیت نے اس وقت دیکھی ہیں جب مسلمان اللہ کے دین پر، شریعت پر قائم رہ کر حکومتیں قائم کرتے تھے. پاکستان ہم نے تلوار کے زور پر نہیں بنایا، ہم نے ایک روحانی طاقت سے کے ذریعے ایک قوم کو زندہ کیا جس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ممکن قیمت ادا کریں گے. اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو علامہ اقبال نے دیکھا 1930 میں، 1940 میں خواب نہیں دیکھا ہم نے. 1940 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرضی رکھ دی
اس پہ مہر لگا دیجئے، آپ کے بندوں کی یہ رضا، اور اس کی تکمیل پھر 7 سال کے بعد 1947 میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس تصادم کا جو مسلمان فوجوں کا دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہوتے تھے، جو محمود غزنوی ان کے اعلیٰ ترین حکمرانوں اور فوجوں کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ جب 40 لاکھ نہتے مرد، عورتیں اور بچوں کو لٹا کے ذبح کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، یا گجرات کے مسلمانوں کو ذبح کیا جائے، کشمیر کے مسلمانوں کو۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہ ظلم نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے وہ ظلم۔ ہماری تلواریں فوجوں سے ٹکرائیں، اور وقت کے رواج ایسے ہی تھے۔ ہم نے عورتوں اور بچوں کو کبھی ذبح نہیں کیا۔ جو اخلاقیات، جو اقدار، جو ویلیوز ہم نے قائم کر کے دی۔ 1935 میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے۔ پہلی مرتبہ 1000 سال کے بعد کانگریس کو، ہندو زائنسٹ کو موقع ملتا ہے اپنی حکومت بنائیں۔ اس وقت جب برٹش امپائر اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو لوکل الیکشنز تھے، چند صوبوں میں ان کو حکومتیں ملی تھیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کے ذبیحہ پر پابندی، نمازوں پہ پابندی، مسجد پہ پابندی، بندے ماترم پہ حکم، اذان دینے پر پابندی، شدی تحریک، مسلمانوں پر دہشت طاری کر دی جاتی ہے۔ وہی سب کچھ جو اس سے پہلے 1492 کے بعد جو اسپینش انکوزیشن میں مسلمانوں کو اندلوسیہ سے نکالا گیا تو کیا حشر کیا گیا تھا۔ 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد اعظم، جو ظاہراً دنیا جن کو سیکولر کہتی ہے، اندر سے تو وہ ہم سے سب سے بہتر مسلمان تھے، جن کو ظاہر میں دنیا سیکولر کہتی ہے، قائد اعظم نے کہا اپنی قوم سے یوم نجات مناؤ آج، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ہماری جان چھٹی۔ 1000 سال کے بعد جب پہلی دفعہ 4 سال کے لیے کانگریس کو حکومت ملی تو آپے سے باہر ہو گئے۔ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا اور ان کا۔ اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ گواہ ہے، فتح مکہ سے لے کر پاکستان بنانے تک، کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار اور اقتدار دیا ہے، ہم درگزر اور معافی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کو اختیار اور اقتدار ملا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی جڑ نکال دی۔ پاکستان ہم نے عشق اور جنون سے بنایا ہے، تلواروں کے زور پہ نہیں۔ ہم نے صرف بے گناہوں نے اپنے خون کی کفارہ ادا کیا ہے، اس غلطیوں کا کہ جو ہمارے بڑوں نے ادا کی، جس کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی۔ یہ کفارہ تھا جو پوری قوم نے دیا۔ ہم اس پہ روتے نہیں ہیں، ہم کوئی ماتم نہیں کر رہے اس کے اوپر۔ وہ فخر ہے، شہداء دینا ہماری تاریخ ہے۔ ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس خون کی بہت اہمیت ہے، اس سے خیانت نہ کیجیے گا۔ ہم نے کبھی اپنے شہداء پہ ماتم نہیں کیا، نہ ہم کریں گے۔ یہ ہمارے سینے کا تاج اور ہماری آبرو ہیں وہ۔